بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملائکہ اور فرشتوں کے موضوع پہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اس ماہ مبارک رمضان کے قرآن کریم میں سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کے نزول کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی حقیقت کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے مطلب پیش کیا گیا۔ متکلمین ہمارے ہاں شیعہ ہوں یا سنی دونوں بازد ہیں اور شدید اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ فرشتے جسمانی مخلوق ہیں، اجسام ہیں، اور لطیف البتہ اجسام ہیں جو نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتے، اور وہ پھر جسموں والی خصوصیات ان کے لیے متکلمین ثابت کرتے ہیں۔ خصوصاً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس کے اوپر زیادہ شدت دکھائی، اور فلاسفہ کے قول کو انہوں نے شدید ترین کلمات کے ساتھ رد کیا، اور بیان کیا کہ یہ فلاسفہ مسلمانوں کے عقائد میں گمراہی اور کجروی اور انحراف ایجاد کرتے ہیں اور شبہات ایجاد کر کے حق کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے بزرگ علماء وہ اس بات کے قائل ہیں کہ فرشتے ان کی حقیقت مجرد ہے اور وہ جسم نہیں ہیں، اور ملا صدرہ نے متکلمین کا یہ قول بیان کر کے کہ یہ اجسام ہیں، لطیف اجسام ہیں، نورانی مخلوق ہیں لیکن جسم ہیں، اس کو سب سے پسترین قول ملا صدرہ نے قرار دیا ہے، اور اس کو سب سے سخیف قول انہوں نے قرار دیا، اور کہا کہ جتنے اقوال ہیں اس میں سب سے کمزور، ضعیف اور ہلکا اور پست یہی قول ہے کہ فرشتوں کو ان کی حقیقت کو آپ جسم قرار دے دیں۔ لیکن متکلمین میں جیسے محقق دوانی ہیں، فلسفے میں بھی ان کا نام آتا ہے، تفتازانی ہیں، شرح مقاصد انہوں نے لکھی، اہل سنت میں معروف شخصیت ہیں، اسی طرح مکتب تشیع میں علماء ہیں، علامہ مجلسی ہی ان میں ایک کا نام لینا ہی کافی ہے۔ یہ متکلمین و محدثین یہ جسم ہونے کے قائل ہیں، لیکن جو بات ہمارے پاس بعض روایات سے بھی استدلال ہوتا ہے اور آیات سے بھی کچھ ظاہر ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا کہ مجرد ہونے کی جو بات ہے اس میں قوت زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ کائنات کی یہ تشریحات ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ یعنی عالم اسلام کی بالخصوص بات کریں تو خالق کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کے اندر ایک نظام برپا کیا، اور وہ نظام اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت برپا کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت کا جامہ پہنایا ہے، لباس خلقت پہنایا ہے اور پہنا کے پھر ہدایت دے دی ہے۔ چار ناچار ہر شے ہدایت کی طرف جا رہی ہے، یعنی جس کے لیے اللہ نے اسے خلق کیا ہے اس سفر کی طرف وہ گامزن ہے اور اس کمال کی طرف جا رہی ہے کہ جس کی طرف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ انسان کی تدبیر اللہ نے خاص طریقے سے کی، فرشتوں کی تدبیر خاص طریقے سے کی، اور بقیہ مخلوقات کی بھی تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب اس کائنات کو بیان کرنے کی زبان مختلف ہے، محدث آتا ہے وہ حدیث کے دائرے میں بیان کرتا ہے، اور ایک اس کی تصویر کشی کرے گا، اس کی ایک ترتیب محدث بنائے گا آیات روایات کے تناظر میں۔ مفسر آتا ہے وہ آیات کی ضمن میں اس کی ایک تصویر کشی کرے گا، اور فلسفی آتا ہے وہ عقل کے ذریعے سے۔ بس آپ دیکھ لیں کہ ذرائع مختلف ہیں، موضوع ایک ہی ہے، موضوع ہے کہ کائنات کی تشریح، کائنات میں کوئی خالق ہے یا نہیں،
یہ مخلوق ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، کلی اس کی، کیونکہ جزئی تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ جزیات میں تو اصلاً ہم ایک حشرات چونٹی کو لے لیں تو چونٹی ہی کی انواع ہمارے قبضے احاطے سے باہر ہیں کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی اس کی کثرت ہے۔ تو ہم کلی معلومات لیتے ہیں۔ اب کلی معلومات ہی قرآن اور روایات سے لی گئیں، لیکن ذرائع مختلف ہیں۔ محدث اور مفسر کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے نقل، یعنی وحی الہی یا آیت اور حدیث، یہ ان کا ذریعہ، انہوں نے اس سے لینا ہے۔ فلسفی کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ہے عقل، وہ یہاں سے اس طرح چلے گا، کائنات سے وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ مثلاً اجتماع نقیضین جمع نہیں ہو سکتے، ارتفاع النقیضین محال، اجتماع ضدین محال، اس طرح کی ابتدائی قاعدوں سے چلتا چلتا آگے جائے گا، اور پھر وہ مجرد دنیا میں وارد ہوگا مادے سے، پھر مجرد دنیا کا عقل کی قواعد کی روشنی میں مطالعہ کرے گا۔ یہ ایک عقلی تشریح ہمارے پاس آتی ہے، لیکن ادھر فلسفی کا سورس کیا ہے؟ عقل۔ عارف آ جاتا ہے یا حقیقی صوفی، کیونکہ صوفی تصوف کی اصطلاح بدنام بھی ہے اور خوب بھی اہل سنت میں ہے، ہر دو اصطلاحات کے طور پہ۔ شیعہ علم رجال میں بھی صوفی اصطلاح ہوئی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی چونکہ یہ معارض رہے ہیں حکومتی کچھ صوفی، جیسے اہل بیت علیہ السلام کے دور میں فقی بھی ان سے ٹکراتے رہے ہیں، مفسر بھی، محدث بھی، متکلم بھی، اور سب کی مذمت کی، تو صوفی بھی ایک گروہ انہوں نے وجود دیا تھا، عابد اور زاہد افراد۔ جیسے رجال کشی میں زہاد ثمانیہ کا تذکرہ ہے، 8 زاہد عارف اس دور کے، 4 معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج میں عارف تھے اور زاہد، اور 4 امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بھی آیت اور روایت کو اخذ کرے وہ سیدھی راہ پہ ہی چلے گا، نہیں، بہت سارے محدثین راہ حق سے ہٹ گئے، بہت سارے مفسرین راہ حق سے ہٹ گئے، ضروری نہیں ہے جس نے عقل کو استعمال کیا وہی پہنچ گیا، راہ حق اس میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تصوف اور عرفان اس بات کا قائل ہے کہ آپ تہذیب نفس و تزکیہ نفس سے اپنے وجود کو قوی کریں، اس میں ذوفشانی ہو انوار کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو یہ سارے کے سارے خزانے بہہ رہے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی وہ ثابت کرتے ہیں کہ آسمان سے جب پانی برسا تو فصالت اودیۃ، تو وادیاں بہہ نکلی، تو ہر ایک نے اپنے ظرف کے مطابق لے لیا، اور جو اٹھانے والی چیز ہے، فائدہ اٹھانے والی چیز، ایک تو جھاگ بن جاتی ہے، اس جھاگ کے نیچے ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تہذیب نفس کریں، تزکیہ نفس کریں، آپ کے وجود پہ انوار مطلع ہوں گے، آپ کے وجود پہ اللہ تعالیٰ اشراق فرمائے گا، نورانیت فرمائے گا، اور اس سے آپ کے سامنے معلومات حقیقی آئیں گے، یعنی روح کو نشو نما دے، نہ کہ جسم کو نشو نما دے، اور حقیقت بھی اس کائنات میں یہی ہے، روح کی نشو نما۔ تو بہرحال جن عرفاء نے اور حقیقی صوفیہ نے رشد کیا، جن کے وجود اور جو ایک اپنے آپ کو مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے جو اپنے مکاشفات کے ذریعے سے، مشاہدات قلبی کے ذریعے سے جو معلومات حاصل کیں، اس کو انہوں نے درج کیا۔ ان کے پاس سورس کیا ہے؟ مشاہدات و مکاشفات، قلبی مشاہدات ہیں اور مکاشفات، ان کا سورس یہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک تصویر کشی کی کائنات کی، اور کائنات کی تشریح بیان کی۔ یہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ اس کا مطلب 3 سورس آ گئے جو آج کے دور میں رائج ہیں۔ ایک وہی ہے مفسر و محدث، فقی ان کے ساتھ عموماً ہوتے ہیں، کیونکہ فقی کا تعلق زیادہ تر آیات اور روایات سے ہی ہوتا ہے۔ مزاجاً اکثر بیشتر فقہا انہی کے قول کے تابع یا انہی کے قول کے حمایتی ہوتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے اہل عقل کا، اور تیسرا آ جاتا ہے اہل کشف و شہود کا، یعنی جنہوں نے شہود مشاہدہ کیا یا کشف کیا۔ اب جنہوں نے کشف و شہود اور عقل کو ذریعہ بنایا، ان کی بات یہاں پہ متفق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جسم نہیں رکھتے، حقیقت فرشتہ جسم نہیں ہے، حقیقت فرشتہ مجرد ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ ایسا مجرد ہے کہ جو جوہر ہے، اور رنگ اور مٹھاس اور نمک کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی جسم پہ عارض ہوں تو تب اس کا وجود آئے، وہ جوہر ہے، اور مکمل طور پہ اسے عقول مجردہ بھی کہا جاتا ہے، بذات خود موجود ہیں،
یہ اب ان کی ابتدائی تعریفیں ہو گئیں۔ متکلمین کی اکثریت اس لیے کی کہ بقیہ فلاسفہ کے حمایتی ہیں، بقیہ متکلمین کس کے حمایتی ہیں، خصوصاً آج کے دور میں ملا صدرہ کے بعد اکثر بیشتر عالم تشیع میں جو متکلمین گزرے ہیں وہ ملا صدرہ کے ہی حامی ہیں۔ آج کے دور میں تو بالخصوص اہل قم وہ تقریباً سارے کے سارے ہی حامی ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے، سوائے چند شخصیات کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس تین طرح سے تین گروہ آئے، ان تین نے ہی کائنات کی تشریح بیان کی ہے۔ اب ان کی جو تشریح ہے، آپ تینوں کی تشریح پڑھیں، ہم کم سے کم دو کی تو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، محدثین و مفسرین، نمبر 2 عقلاء، ان دو کی تو بیان کرنے کی کوشش آپ کے سامنے ہوگی۔ ہم اسی کے پر ابھی فی الحال اپنا یہ حقیقت ملائکہ والا چیپٹر کلوز کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات میں آج داخل ہوتے ہیں، کیونکہ عوالم کی بحث تھوڑی پیچیدہ بحث ہے، اسے سمجھانے میں ہی کئی ہمارے پاس دروس کا سلسلہ خرچ ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ آیات کریمہ میں داخل ہوں تاکہ استفادہ کر سکیں ان ایام مبارکہ میں، بالخصوص قرآن کریم کی آیات اس کی تفسیر سے، کیونکہ بقیہ جب حقیقت ملائکہ کو فلاسفہ یا عرفا بیان کرتے ہیں تو وہ اس کا ربط فوراً قائم کرتے ہیں عوالم کے ساتھ۔ پھر جب عوالم میں دقت آتی ہے تو ایک عالم عقل ہے، ایک عالم خیال ہے اور ایک عالم مادہ ہے۔ ہم اس کی تھوڑی سی بحث ضرور چھیڑیں گے، لیکن اس وقت جب جبرائیل امین علیہ السلام کو پڑھیں گے، یعنی دو ہم ادھر اب اپنے دروس کے تقسیم کر سکتے ہیں، یا تو عوالم کو پہلے پڑھ لیں اور جو انہوں نے کہنا چاہا ہے سارا اس کو سمجھنے کی اپنی توان کے مطابق کوشش کریں جتنا سمجھ سکتے ہیں، یا یہ کہ نہیں، جب جبرائیل امین جناب جبریل علیہ السلام کی بات آئے گی اور ان کے بارے میں آئے گا کہ وہ بشر سوی میں متمثل ہوئے، تو تب اسے تھوڑا بہت کھولنے کی کوشش کریں۔ تمثل کو بھی ہم ادھر ہی پڑھیں گے، وَإِلَّا ارادہ یہ تھا کہ عوالم کے بعد تمثل فرشتہ کو پڑھیں، لیکن وہ ساری کی ساری عقلی بحثیں رہ جائیں گی اور وہ افادیت کھو دیں گی، کیونکہ فلسفی بحثیں ہیں، عرفانی بحثیں ہیں، اس کا ہمارے موضوع کے اندر اتنا دخل نہیں ہونا چاہیے کہ اصل موضوع ہی غائب ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبان وہ سلیس بھی ہے، قابل فہم بھی ہے، اور معنی ہر سطح کے فرد کو دے دیتی ہے۔ وہ زبان اس قدر خوبصورت ہے کہ ہر سطح کے فرد کو معنی دے دیتی ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ عوالم کی بحث بہت قیمتی بحث ہے، عالم عقل کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ مثلا مشاء نے جب، اب فلاسفہ میں بھی 3 مشرب ہیں، ایک ہے مشاء، دوسرا اشراق اور تیسرا حکمت مطالعہ۔ حکمت مطالعہ کو آپ عرفان کی تشریح عقلی انداز میں کہہ سکتے ہیں، اگر اسے کامل فلسفہ نہیں کہہ سکتے، جیسے علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ کاملاً عقل کے دوش پہ چلتا ہے، لیکن حکمت مطالعہ کاملاً عقل نہیں، اس میں تو عرفان بھی ہے اور اس میں قرآن بھی ہے، تو فقط برہان نہیں، امتزاجی فلسفہ ہو گیا۔ مثلا مشاء نے ان عوالم کو دیکھیں کیسے کھولا۔ مشاء آئے تو انہوں نے یہ 3 عالم تو قبول کیے کہ 3 جہان ہیں، ایک عالم عقل ہے جسے قیامت کہیں، عالم برزخ ہے جسے عالم مثال انہوں نے کہا، اور عالم مادہ ہے۔ عالم عقل میں انہوں نے 10 عقول کا نظریہ پیش کیا، عالم عقل میں 10 عقول ہیں، اور جو 10 عقول ہیں یہ طول میں ہیں، ایک کے بعد، جیسے بلڈنگ ہوتی ہے، ایک کے اوپر دوسرا طبقہ، دوسرے کے اوپر تیسرا طبقہ، اس طرح 10 عقول ہیں، اور جو 10ویں عقل ہے اس سے یہ کائنات صادر ہوئی، یہ جو مادی کائنات ہے۔ اب شیخ اشراق آئے، انہوں نے مشاء سے بہتر عالم عقل کی تشریح کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، عرض میں بھی ہیں بعض، یعنی برابری میں بھی ہیں، صرف طول میں نہیں ہیں۔ اور پھر جو عقل عاشر ہے اس کو اب نام بھی مختلف دیے، مثلا بعض نے جبرائیل امین علیہ السلام رکھا، یہ انشاءاللہ جناب جبرائیل کے ذیل میں ہم پڑھیں گے، اس کے نتائج بڑے وسیع پیمانے پہ نکلتے ہیں اگر ہم اس بات کو مان لیں۔ ان کے اگر اس قول کے مطابق، جیسے مشاء نے 10 عقول کی تشریح کی، اشراقیوں نے بھی اسے قبول کیا، ملا صدرہ نے بھی قبول کیا عقول کے نظریے کو، لیکن اس کو اشراقی پہلو کو زیادہ سراہا اور اس کو زیادہ انہوں نے قبول کیا، نہ کہ مشاء کو۔ پھر اس کے بعد مشاء، انہوں نے عالم مثال کو ایک نوع مادی جہت سے دیکھا،
ملا صدرہ نے آ کے عالم مثال اور خیال کو ابن عربی کے تفکر کے مطابق متصل اور منفصل میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا عالم متصل وہی خواب اور خیال ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہے، اس کا جہان کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی ہمیں جو خواب نظر آتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیالات اٹھتے ہیں، وہ کسی اور جہان سے نہیں آ رہے، یا کوئی باہر سے ایک قوت اندر نہیں گھسا رہی ہمارے اندر، بلکہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ہمارے نفس کے اندر سے اٹھ رہے ہیں اور نفس کے ساتھ ہی قائم ہیں، یعنی عرض ہیں، آراز میں سے ہیں۔ اس لیے خیال متصل یا مثال متصل کیا ہو گئی؟ وہ آراز میں سے ہے۔ لیکن وہ جو منفصل ہے اسے برزخ کہا گیا، وہ جوہر ہے، وہ ایک الگ سے جہان ہے۔ ہاں ان دونوں کی خصوصیات کچھ ملتی ہیں، متصل اور منفصل کی کچھ خصوصیات ملتی ہیں، لیکن وہاں جہاں مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے وہ جواہر میں سے نہ کہ آراز ہے، وہ خود قائم ہے، وہ خود ایک جہان ہے، اس کی صورت خیالی نہیں ہیں، وہ حقیقت کے عین مطابق ہیں۔ لیکن ادھر جو نفس کے اندر سے اٹھ رہی ہیں خیالات، نفس کے اندر سے خواب اٹھ رہے ہیں، وہ خواب کس کے ذریعے سے قائم ہیں؟ وہ کہاں پہ وجود میں آ رہے ہیں؟ وہ ہمارے نفس کے اندر ہی وجود میں آ رہے ہیں، باہر نہیں۔ یہ سے کہتے ہیں کہ خیال متصل۔ تو ملا صدرہ نے اس کو آگے منظم کیا، کیونکہ ملا صدرہ نے دیگر علوم سے فائدہ اٹھایا حقیقت میں، اور خدا نے ایک بہت بڑی انہیں توفیق دی اور ایک منظم ترین انہوں نے فلسفے کو لانے میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِلَّا مشاہ صرف عقل کے دائرے میں سوچتے تھے، اور اسی طرح مثلا صوفیہ ہیں وہ صرف کشف و شہود کے دائرے میں سوچتے تھے، محدثین ہیں وہ فقط دائرے نقل آیات و روایات کے دائرے میں سوچتے تھے۔ ملا صدرہ نے تینوں کو جم کر کے لیا، اور تینوں کو جب جم کر کے لیا تو بے شمار شبہات دور ہو گئے، بے شمار شبہات۔ اور انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ملا صدرہ نے کسی ایک علم کو ناقص پڑھا ہو، بڑے قوت کے ساتھ اور بڑی قوی طور پہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم عوالم کی بحث کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ عوالم کی بحث میں یہ دو نقطے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک تو عوالم کی اپنی خصوصیات ہیں، نمبر دو علت معلول کا تعلق ہے، جیسے آگ اور حرارت کا تعلق ہے۔ اس لیے پہلے عالم قیامت خلق ہوا، پھر عالم برزخ خلق ہوا، پھر عالم مادہ خلق ہوا۔ یہ فلاسفہ اور عرفا کا نظریہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ طولانی طور پہ اس طرح سے یہ عوالم بنے ہیں، اس لیے تنزل ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس لیے جب آپ عالم عقل پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ لوح محفوظ ایک ذات کو قرار دیا جا رہا ہو، ممکن ہے مثلا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اب نزول وہاں سے ہوئی ہیں چیزیں، نزول ہو کے عالم مادہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ جو عالم مادہ میں ظاہر ہونا ہے ایک عالی اور برتر شے کا، پھر اس کی اپنی خصوصیات بنتی ہیں۔ عوالم کے ذیل میں یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیوں کلمہ نزول استعمال ہوا، کیوں کلمہ صعود اور عروج اوپر کا کلمہ، اوپر جانے کا کلمہ استعمال ہوا، پھر مختلف ہمارے پاس حقیقتوں کے ایک ہی حقیقت کے مختلف جلوے سامنے آتے ہیں۔ مثلا یہ جسم بھی ہماری ہی حقیقت ہے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، اور روح بھی ہماری ہی حقیقت ہے، لیکن ہمارے نفس کا جلوہ جو ہے ظاہری مادی، وہ یہی جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب مثلا جبرائیل امین علیہ السلام، ان کی ایک حقیقت ہے، وہ عالم عقل میں ہے، یا عالم برزخ میں ان کی ایک حقیقت کا نام ہے، مثلا روح القدس بالفرض۔ لیکن جب وہ اس زمین کے اوپر آئیں اور زمین پہ ان کے جلوے، یعنی زمین پہ ان کے جو افعال ان سے ظاہر ہو رہے ہیں یا فیوزات ان سے صادر ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے ممکن ہے روح کہہ دیا جائے۔ تو یہ وہ ہیں جو عرفا اور فلاسفہ کی عوالم کے ذیل میں گفتگو ہے، اس کے چند اشارے میں نے آپ کی خدمت میں کیے ہیں تاکہ ایک دلچسپی پیدا ہو کہ عوالم کو ضرور مطالعہ کریں۔ عوالم کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل اور شبہات ہیں جو دور ہو جائیں گے اگر اس کی تشریح اور تفصیل کو ہم جان لیں۔ ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں اور اپنے اس ٹاپک کو عوالم کی ایک پیچیدہ بحث سے سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ ہاں ذیل کے اندر جو ہمارے پاس موضوعات آئیں گے اس کو ہم دیکھتے رہیں گے۔ ہمارے پاس ایک بحث ہے، کیونکہ ملائکہ کی بحث کو تفصیلی طور پہ یا بحار الانوار میں ذکر کیا گیا ہے، اور علامہ مجلسی سے پہلے ملا صدرہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے ملا صدرہ کو کہیں پہ بھی مخاطب کر کے مذمت نہیں کی، کیونکہ پہلے ہیں۔ علامہ مجلسی کی 1123 یا 20 میں وفات ہے،
اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1050 میں ہے۔ اس لیے ایک تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ جب علامہ مجلسی پیدا ہوئے یا بچپنے میں تھے تو تب ملا صدرہ کی وفات ہو گئی۔ ملا صدرہ کی کتابیں اس وقت عالم تشیع میں عام ہو چکی تھیں، اس لیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا صدرہ کی سب کتابیں پڑھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھی، اور ان کی علمیت کے بھی اندر سے قائل تھے، اس لیے کسی جگہ ملا صدرہ کی انہوں نے مذمت نہیں کی، جبکہ اصفہان میں ان کے مخالف گروہ بہت بڑا تھا علماء کا، جنہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی، لیکن علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا صدرہ کی کہیں پہ بھی مذمت نہیں کی۔ لیکن ملا صدرہ کی عبارتوں کو بہار میں کئی جگہوں پہ بے عین ہی لفظ لفظ لکھا ہے، لیکن نام نہیں لیا ملا صدرہ۔ یہ ایک تعجب آور بات ہے کہ ان کی بعض علمی باتوں کو ہو بہو لفظ لفظ بہار میں انہوں نے لکھ دیا، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ملا صدرہ کی ہے۔ یا ہم نے جو حصہ پڑھا مذاہب الناس فی الملائکہ، ملائکہ کے باب میں فی ماہیت الملائکہ، ملائکہ کی حقیقت میں لوگوں کے نظریات، اب ادھر جو عبارتیں بعین ہی، یہ عبارت بعین ہی اسی طرح ترتیب سے وہ موجود ہے بحار الانوار میں بھی، لیکن یہ اس سے ملتی جلتی لائنیں فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہیں، ملا صدرہ سے تقریباً 400 سال پہلے کے فخر الدین رازی۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سے لیا اور لکھا فخر الدین رازی کا نام کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، ملا صدرہ کا پھر بھی نام ذکر نہیں کیا، یعنی ایک اپنے طور پہ اہل سنت مفسر کا نام لکھنا قبول کر لیا، لیکن ملا صدرہ کو متعارف نہیں کرانا چاہا اپنے دور میں، جبکہ وہ علمی طور پہ بڑی اچھی جمع آوری ہے، کیونکہ اگر وہ اقوال کے اعتبار سے اچھی جمع آوری نہ ہوتی تو علامہ مجلسی اقوال کے اعتبار سے یہ پورا کا پورا مضمون نہ لے کے آتے۔ اسی طریقے سے علامہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے ذیل میں جو خصوصیات فرشتوں کی بیان کی ہیں بڑے منظم طریقے سے بیان کی ہیں، اور یہی نظم جو ہے وہ بعض کتابوں میں بعین ہی موجود ہے، لیکن ملا صدرہ سے وہ جو ایک مخالفت کا عنصر ہے اس کی وجہ سے ان کا نام ذکر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس موضوع کو ملا صدرہ کی مفاتیح الغیب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور آیات، کیونکہ انہوں نے آیات ہی ذکر کی ہیں اور ان آیات کی کچھ تبیین آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ابھی ہم ملائکہ کا تعارف پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے ذیل میں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے ذیل میں احوال ملائکہ اور ان کی کثرت اور ان کی مختلف اقسام اور اصناف اور اوصاف کو بیان کرنے کے لیے ایک پورا کا پورا مفتاح، یعنی پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے۔ اس میں پہلی فضل ہے کثرت ملائکہ۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد حدیث کی طرف آ جائیں گے۔ احادیث میں آپ کو اور ایک بہترین رنگ نظر آئے گا۔ کثرت ملائکہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک روایت کی طرف رویہ فی الخبر ہے، یہ اصل میں جو روایت ہے یہ ظاہراً شیعہ کتب میں روایت نہیں آئی، اور یہ فخر الدین رازی نے شاید ذکر کی ہے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ البتہ نہج البلاغہ میں کثرت ملائکہ کے حوالے سے بعض نکات موجود ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق نہ فرمایا ہو، لہذا کثرت ملائکہ سے اہل بیت علیہ السلام سے بھی روایات ہیں، لیکن انہوں نے آغاز کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا کہ بنی آدم جو ہیں، ان بنی آدم عشر الجن، عشر کسے کہتے ہیں؟ 10ویں حصے کو۔ زکوٰۃ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کا عشر دے دیں، کیا مطلب؟ اس کا یعنی اس شے کے 10 حصے کر لیں، 10واں مجھے دے دیں۔ مثلا اگر 10 روپے کے 10 حصے کریں تو 10واں حصہ کیا بنے گا؟ 1 روپیہ بنے گا، صحیح۔ ان بنی آدم عشر الجن، جنوں کی لے لیں تعداد، اس کا 10واں حصہ نکالیں، تو وہ جو 10ویں حصے میں جتنے بھی جن آتے ہیں نا اتنے کل کے کل بنی آدم ہیں۔ انسان سب سے کم مخلوق ہے اس پوری کائنات میں، سب سے کم مخلوق انسان ہے۔ انسانوں سے جن کتنے زیادہ ہیں؟ 10 گنا اوپر ہیں، اس قدر جنات ہیں۔ جنات سے بچ سکتے ہیں پھر ہم؟ اس سے بچنے کی کوشش بیکار ہے، اس لیے جنوں سے نہ بچیں، ان سے دوستی کریں، لیکن فرشتوں سے صحیح تعلق قائم کریں۔ عشر الجن والجن وبنو آدم عشر حیوانات البر، کہ خشکی پہ جتنے حیوانات ہیں
ان حیوانات کا 10واں حصہ اگر لیں، اس میں جو تعداد ہے وہ سب کے سب جن اور بنی آدم کے ملائیں تو وہ اتنے ہیں۔ وہ تو آپ چونٹیوں کو ہی لے لیں، آپ کہیں گے یار چونٹیوں جتنے ہی نہیں، اتنی ان کی چونٹیاں یا دیمک یا آپ کوئی حشرات لے لیں، صرف خشکی پہ پوری دنیا میں 70 یا اس سے کچھ اوپر پانی ہے، خشکی تو تھوڑی سی ہے، اس خشکی پہ کتنے حیوانات اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عُشْرُ الطُّيُورِ، اور جتنے حیوانات ہیں وہ طیور کا 10واں ہیں، پرندے ان سب سے اوپر ہیں۔ البتہ حیوانات کا ہے، حشرات نہیں کہا، ادھر توجہ رہے، مثال میں نے حشرات کی دے دی چونٹی، آپ نے حیوانات لینے ہیں، صحیح ہے۔ اور پرندے کیا ہیں؟ وہ ان سے بھی اوپر ہیں جو حیوانات ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عُشْرُ حیوانات البحر، اور باہر سمندر میں جو حیوانات ہیں یہ سب ملا کے جن، بنی آدم اور یہ خشکی پہ رہنے والے جتنے حیوانات ہیں اور پرندے ہیں خشکی کے، یہ سب حیوانات کے عشر ہیں، بحری جو سمندری اور دریائی حیوانات ہیں اس کا 10واں ہیں۔ وَكُلُّهُمْ عُشْرُ مَلَائِكَةِ الْأَرْضِ الْمُوَكِّلِينَ بِهَا، زمین کے اوپر اللہ نے ان مخلوقات کے اوپر جن فرشتوں کو موکل بنایا ہے، ان کی کل تعداد کو میں تقسیم کریں عشر کو تو ان کا عشر یہ ساری تعداد بنتی ہیں، یعنی جنات سارے بنی آدم، سارے خشکی کے حیوانات، سارے خشکی کے پرندے اور سارے سمندری حیوانات، یہ سارے کے ساروں کی جو تعداد بنتی ہے وہ ملائکہ جو زمین پر فقط ہے ان کی تعداد کا عشر بنتی ہے۔ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ عُشْرِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہ جتنے بھی ہیں زمین کے اوپر، یہ سب کو اگر آپ جمع کر لیں جو آسمان کی، دنیا کے آسمان کے اوپر ملائکہ ہیں، اس کا ایک عشر بنتے ہیں۔ وہ کتنے زیادہ ہیں؟ صحیح، آسمانوں کے اوپر جو تعداد ہے ملائکہ کی اس کا عشر کون ہے؟ زمین کے ملائکہ۔ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ عُشْرِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، اور یہ جو دنیا کے آسمان کے جتنے ہیں وہ عشر بنتے ہیں دوسرے آسمان کے ملائکہ کا عشر بنتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إِلَى مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، اسی طرح 7 آسمانوں کی ہے ترتیب۔ ثُمَّ الْكُلُّ فِي مُقَابِلَةِ الْكُرْسِيِّ نَظِرٌ قَلِيلٌ، ادھر عشر نہیں بنتا، جو کرسی ہے، کرسی السما ہے نا، کرسی السماوات والارض، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کس کے اوپر ہے؟ چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین کے اوپر۔ تو اس کرسی کے ساتھ جو فرشتوں کی تعداد ہے اس تعداد کا مقایسہ کیا جائے اس پوری کی پوری تعداد سے، جو ابھی تک 7 آسمانوں، زمین، سمندر سب کے عدد سے مقایسہ کیا جائے تو یہ اس کرسی کے فرشتوں کا قلیل سا حصہ بنتے ہیں، نظر قلیل، عشر نہیں بنتے، نظر قلیل بنتے ہیں۔ ثم کل هؤلاء عشر ملائکۃ سرادق الواحد من سرادقات العرش التي 600,000، کہتے ہیں کہ یہ جتنے پھر آپ ملائیں کرسی کے بھی فرشتے اب آپ لے لیں، سب فرشتوں کو ملا لیں، سب ان عدد کو، بنی آدم، جنات، حیوانات، طیورات، سب کو اگر آپ لے لیں، یہ سب کے سب جو عرش کے گرد سرادقات ہیں، ان سرادقات میں سے ایک سرادق کہ جس کے جو کہ 700 تقریباً 7 لاکھ کچھ عدد بنتا ہے، اس کے ارد گرد چیزیں ہیں۔ اب وہ چیزوں کے یعنی عرش التی 600,000، صرف انہوں نے اتنا لکھا ہے وہ سرادقات کہ جو 7 لاکھ ہیں سرادقات عرش کے گرد، تقریباً 600,000، یعنی 100 کو اگر 1000 سے 600 کو اگر 1000 سے ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ سرادقات ہیں۔ ان سرادقات میں سے ایک سرادق کے اوپر جو فرشتوں کی تعداد ہے، یہ سب کے سب جو ہیں ان فرشتوں کا عشر نکالا جائے، یہ سب کے سب کرسی کے بھی فرشتے اس کا ایک عشر بنتے ہیں۔ کوئی تصور ہوا یا نہیں؟ یعنی عرش ہے، عرش کے گرد کتنے سرادقات ہیں؟ 6 لاکھ۔ 6 لاکھ میں ایک سرادق لے لیں،
وہ جو ایک سرادق ہے اس میں اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی ہے کہ اس کا عشر لے لیں، اس عشر کو رکھیں، اور کرسی ہے، 7 آسمان ہیں، زمین ہے، سمندر ہے، ان سب کے عدد کو لے لیں، فرشتوں کے، بنی آدم کے، حیوانات، طیور، اور ان کو برابر کریں تو یہ برابر بنیں گے۔ وہ بقیہ 6 لاکھ کے سرادق میں کیا تعداد ہوگی؟ طول کل سرادق وارضہ وسمکہ اذا قوبلت بہ السماوات والارضون وما فیہما وما بینہما فإنہا کلہا تکون شیئا یسیرا وقدرا صغیرا، کہ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سرادق، ان میں سے ہر سرادق کا جو طول ہے یا اس کا عرض ہے، یہ اس کو اگر مقابلہ اس کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اس سے کیا جائے تو یہ آسمانوں اور زمین اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ یا ایک چھوٹی سی شے بن جائے گی۔ تو یہ انہوں نے پھر ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ بعض ایسے فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں، اور بعض تسبیح میں ہیں، بعض اس کی تقدیس بجا لا رہے ہیں، اور ان سب کے سب فرشتوں کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو عرش کے گرد ہیں، یہ سرادقات عرش کے گرد تھے۔ اب ان فرشتوں کی باری آ جاتی ہے کہ جو عرش کے گرد ہیں، کالقطرۃ فی البحر، اس کے گرد اس قدر فرشتے ہیں، اس قدر فرشتے کہ یہ سارے کے سارے ان فرشتوں کے مقابلے میں ایک قطرہ بن جاتے ہیں۔ لا یعرف عددہم الا اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ ان کا عدد کوئی بھی نہیں جانتا۔ ثم ہؤلاء مع الملائکۃ اللوح الذین هم اشیاء اسرافیل، اور پھر سارے کے سارے ان ملائکہ کے ساتھ، ملائکہ لوح کہتے ہیں، لوح محفوظ جیسے ہے اس طرح ایک لوح ہے، لوح کے ملائکہ، کہ یہ سارے اسرافیل کے پیروں ہیں، ان کے شیعہ ہیں اسرافیل علیہ السلام کے، اور ایک وہ ملائکہ ہیں جو جنود جبرائیل ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے لشکر ہیں۔ کلہم سامعون مطیعون لامر اللہ لا یفترون، یہ سارے کے سارے غور سے حکم کو لینے والے اور مطیع بیٹھے ہوئے ہیں امر الہی کے، امر الہی لیتے ہیں اور افطرا پردازی نہیں کرتے۔ مشتغلون بعبادت اللہ مطابل السنت بذکرہ و تعظیمہ، اور اللہ کی عبادت میں یہ شب و روز مثلا مشغول ہیں، اور جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اللہ کی عبادت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، دن ہو یا رات ہو بور نہیں ہوتے اللہ کی عبادت سے، اور ان کی اجناس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی عمروں کی مدت کو گنا نہیں جا سکتا، ان کی عبادات کی کیفیت کو جانا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ اللہ عز و جل کے ملکوت کی حقیقت ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے اشاروں میں بیان کی گئی۔ اب یہ جہان ہے، اس جہان کو جزئی طور پہ تو کھولنا ویسے جزئی طور پہ ذہن میں ہی نہیں آتا، کھولنا تو دور کی بات ہے، اس لیے وہ پھر عالم عقل اور عالم خیال اور عالم مادہ نام کہہ کے بحث کرتے ہیں۔ عرش کے بارے میں بھی تفصیل ہے کہ عرش کیا ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا تعارف تھا، اور پھر ایک کتاب بعض کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے، یہ بھی روایت جو ہے نا فخر دین رازی کی تفسیر کبیر سے ہی نقل ہوئی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرج بہ، کہ جب معراج کی پر گئے، رأى ملائکۃ فی موضعین بمنزلۃ السوق، کہ انہوں نے مثلا سوق کی بازار کو ویسے کہتے ہیں کہ اس کی منزلت کی مانند وہاں پہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ ملائکہ کو دیکھا، بازار کی طرح نہیں ہوتا رش لگا ہوا، اس طرح ملائکہ کو انہوں نے دیکھا۔ بعضهم یمشی تجاہ بعض، بعض ادھر جا رہے تھے جس طرح بازاروں میں آگے پیچھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این یذهبون، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر کا، جیسے بازاروں میں نہیں کسی کا ادھر رخ ہوتا ہے، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر، تو فرشتے بھی اس طرح آ جا رہے تھے۔ قال جبرائیل لا ادری، جبرائیل کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لا ادری مجھے کہ نہیں معلوم، الا انی اراہ مذ خلقت، جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے تو اسی طرح انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ ایک ادھر جا رہے، ایک ادھر جا رہے، ایک ادھر جا رہے، ولا ارى واحدا منهم قد رأيت قبل ذلك، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہو، ایک چلا جاتا ہے تو پھر اس کو میں دوبارہ نہیں دیکھتا۔
ثم سألوا واحدا منهم تو ان میں سے انہوں نے ایک سے سوال کیا، وقیل منذ کم خلقتا، کب سے تم خلق ہوئے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، لا ادری، مجھے نہیں پتہ کب سے خلق ہوا، غیر ان اللہ یخلق کوکبا فی کل 400,000 سنہ، صرف یہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ خلق کرتا ہے ایک ستارے کو ہر کل 400,000، 100,000 کہتے ہیں 1,00,000، 4 یعنی کتنے ہو جائیں گے؟ کل 400,000، 4 لاکھ نہیں ہوں گے، 400,000، 4 لاکھ جو ہیں سنہ، ہر 4 لاکھ میں ایک دفعہ ایک ستارے کو خلق کرتا ہے۔ فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقنی 400,000 کوكب، تو یہ جو ستارہ آپ دیکھ رہے ہیں جب میں خلق کیا گیا تھا تب یہ خلق ہوا تھا، یہ مجھے پتہ ہے، اور اس طرح کے لاکھوں ستارے وہاں پہ خلق ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کی کائنات، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، کائنات لامحدود ہے، اس طرح کوئی حد بندی ہم نہیں، یعنی خلقت خود جو خلق ہوتا ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو چیزیں صادر ہو رہی ہیں اس کو آپ کسی جگہ پہ بند کر دیں، اس کی حد بندی کر دیں، وہ نہیں کر سکتے، صحیح؟ یعنی ہر مخلوق جب خلق ہوتی ہے تو خالق کے مقابلے میں جو مخلوق ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عرفانی تعبیر کے مطابق حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فلسفی تعبیر کے مطابق عقل اول یا صادر اول، یہ بھی کیوں نہ ہوں، یہ بھی اللہ مخلوق ہیں، خالق کے مقابلے میں محدود ہیں، لیکن خالق سے کتنی مخلوق صادر ہو رہی ہے، یہ اصلاً ہماری توان سے بھی باہر ہے اور حساب و شمار سے بھی باہر ہے۔ اب آئیں قرآن کریم کی آیات میں۔ قرآن کریم نے کتنے ملائکہ کی قسمیں ذکر کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ کا جہان۔ اب آپ یہ جہان پڑھیں تو پھر آپ فلاسفہ کی باتیں پڑھیں گے تو کچھ بہتر محسوس ہوں گی، ان کی باتیں بقیہ کی نسبت کے مسائل کچھ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تقریباً 8 اصناف بیان کی ہیں، تقریباً 8 کے قریب انہوں نے اصناف بیان کی ہیں۔ پہلا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی تو پھر ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہو گیا۔ یہ کنایات ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے لیے اور گھروں میں عرب لوگ کلمہ عرش استعمال کرتے تھے، اور عرش بعض خصوصیات کی علامت ہوتی ہے جب گفتگو کی جاتی ہے، جیسے ابھی بھی بستر آپ کہتے ہیں یا آپ تخت کہتے ہیں تو وہ اقتدار کی علامت بعض اوقات ہوتی ہے۔ جب اقتدار کسی کے ہاتھ میں مکمل آ جائے اور وہ مکمل نگرانی کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار کون کرسی پر بیٹھا ہے، ہم فلاں پھر بادشاہ کا نام لیتے ہیں، یا تخت کے حوالے سے عرش کے اوپر کون ہے، پھر کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں یہ سارا عرش۔ تو اس طرح اقتدار الہی سے ممکن ہے کہ یہ کنایہ ہو۔ عرش کی تفصیل اپنی جگہ پہ پڑھیں گے۔ عرش کو بعض فرشتے اٹھائے بھی ہیں، کیونکہ عرش اٹھایا جاتا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورہ حاقہ آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ جب وہ 8واں دن تھا تو ان کے اوپر آپ کے رب کا عرش وہ اٹھائے، یحملو اس نے اٹھایا، وہ اٹھائے ہوئے ہے آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم ان کے اوپر، یومئذ ثمانیہ جب 8واں دن، وہ روز جب 8واں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے اسرار ہیں۔ بہرحال ہم قرآن سے ایک معنی کلی طور پہ لینا چاہیں گے۔ ایک ہے عرش کو ادھر یحملو کی ضمیر آ رہی ہے، مفرد کی ہے، جمع نہیں ہے ادھر، یعنی فرشتہ اٹھائے ہوئے ہے اللہ کے عرش کو ان لوگوں کے اوپر، کب؟ جب 8واں دن تھا۔ دوسرے ہمارے پاس ہیں جو ملائکہ ہیں عرش کے ارد گرد، اس کو گھیرے ہوئے ہیں، سارے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس سورہ زمر آیت نمبر 75 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ ان ملائکہ کو دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں
ان ملائکہ کو جو عرش کے گرد گھیرے ہوئے ہیں، حافین، حفوف یا حاف کہتے ہیں گھیرنے کو، گھیرے ہوئے ہیں، یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ہمراہ تسبیح کر رہے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا جو ہے وہ ہے اکابر ملائکہ۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے کہ عرش کے گرد جو ملائکہ ہیں یہ سب سے اوپر ہیں یا یہ جن کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اکابر ملائکہ ہمارے پاس قرآن کریم نے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ فقط 2 ہیں، نام جن کے آئے ہیں اکابر ملائکہ میں سے جن کے نام آئے ہیں وہ فقط 2 ہیں، اور وہ ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام و جناب میکائیل علیہ السلام۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اور جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکال اور جناب میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان سب کافرین کا پھر دشمن ہے۔ اللہ ان سب سے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے اللہ ان سب سے دشمنی کرتا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب جبرائیل و میکائیل کا تذکرہ ہمارے پاس آیا۔ ملک الموت کا بھی تذکرہ ہے لیکن نام نہیں ہے، ملک الموت کے وفات دینے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک ہیں جہنم کا پاسبان مالک، کہ قرآن کی آیت ہے وَنَادَوْا، وہ ندا دیں گے جہنمی مالک کو، کہیں گے مالک تیرا رب تو ہمیں مار دینا چاہتا ہے، تو مالک کہیں گے کہ تم لوگ ادھر ہی ٹھہرے رہو، اسی بدبختی میں پڑے رہو، تمہارا یہی ٹھکانہ اصل ہے۔ تو نگہبان جہنم کو کیا کہتے ہیں؟ جو پہرے دار ہے جہنم کا، اس کا نام قرآن میں آیا مالک۔ اور ایک ہاروت ماروت کا بھی تذکرہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاروت ماروت قلیل طبقہ ہے، انشاءاللہ ہم جب ان کا پڑھیں گے تذکرہ تو تب آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ ہاروت ماروت آیا وہ فرشتے تھے یا فرشتے نہیں تھے، بعض نے فرشتے نہ ہونے کا انکار بھی کیا۔ یہاں سے پھر اب کچھ خصوصیات یہ شمار کرتے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام کی، اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ ثم ان اللہ وصف جبرائیل بصفات کمالیہ، جبرائیل علیہ السلام کی صفات کمالیہ بیان کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام بہت باروب ایک فرشتہ ہیں، بہت باروب۔ ان کے بارے میں ذکر کیا، الاول انہ صاحب الوحی، وحی کو لینے والے ہیں، جیسا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 194 میں ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح امین اس کو لے کے آپ کے قلب کے اوپر اترے ہیں، قرآن کو لے کے آپ کے قلب کے اوپر کون اترے ہیں؟ روح الامین اترے ہیں۔ بس یہ پہلی خصوصیت۔ اچھا، دوسری خصوصیت یہ ہے ذکرہ قبل سائر الملائکہ، کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں قبل سائر الملائکہ فی القرآن، ملائکہ کے تذکرے کے ضمن میں ان کا بھی تذکرہ کیا، جیسے یہ آیت آپ نے ابھی پڑھی کہ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرَائِيل وَمِيكَال، تو جبرائیل صاحب وحی اور علم ہے، اور میکال وہ غذا اور رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جناب میکائیل علیہ السلام ہیں کہ جو رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ ادھر ملا صدرہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں دوسری خصوصیت، پہلے یہ کیوں نہیں کہا کہ میکال و جبرائیل، صحیح ہے، جبریل و میکال کہا ہے، میکال و جبریل نہیں کہا، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ جبریل صاحب وحی و علم ہیں جبکہ میکال صاحب رزق اور غذا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علم کو غذا کے اوپر فوقیت دی ہے۔ وہ علم جو غذائے روحانی ہے وہ غذائے جسمانی سے مافوق ہے، اور جبرائیل جو ہے وہ اشرف اور بلندتر ہیں اس اعتبار سے جناب میکال سے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جعل ثانی نفسہ فی قولہ، کہ اس آیت کریمہ میں اپنے علاوہ جناب جبرائیل کو قرار دیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ اللہ ہے اس کا مولا اور جبریل اور مومنین میں جو صالح ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جدا طور پر ذکر کیا ہے۔ چوتھی خصوصیت سماہ روح القدس،
قال فی حق عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کیا سورہ معاہدہ آیت نمبر 110 میں، اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، صحیح ہے، وہ وقت یاد کرو جب میں نے عیسیٰ آپ کی تائید کی، مدد کی روح القدس سے، روح القدس سے آپ کی مدد کی۔ روح القدس کون ہے؟ خود جبریل ہیں۔ یہ انشاءاللہ روایات میں ہم تحقیق کیا کریں گے، ابھی آپ صرف ان ناموں کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ پانچویں خصوصیت، انہ ینصر اولیاءہ ویقہر اعداءہ مع الف من ملائکۃ مردفین، کہ یہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 9 کے ذیل میں، مصومین اور اسی طریقے سے مردفین بھی ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام مدد کرتے ہیں اولیاء کی، اللہ کی اولیاء کی مدد کرتے ہیں، اور دشمنوں کے خلاف جو ہیں وہ آ کے قہر بنتے ہیں اور ان سے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے بصفات 6 صفات کے ذریعے سے ان کی مدح کی ہے، مدح و ستائش کی ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے سورہ تکویر آیت نمبر 19 سے 21، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ کس کا قول ہے؟ قرآن، رسول کریم، رسول کریم جناب جبریل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ ذی قوت، دوسری خصوصیت ہے قوت والا ہے، یعنی رسول ہیں، کریم ہیں، قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، تو جو عرش والے ہیں ان کے ساتھ یہ مکین رہتے ہیں، مطاعن، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، سما امین، اور یہ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ تو پھر اس لیے ان کی رسالت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کی طرف لے کے آتے ہیں رسالت کو، اور اسی طرح ان کے کریم ہونے کو بیان کیا ہے کہ جس سے ان کا پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک بلند ہستی ہیں۔ اب ملا صدرہ نے اس آیت کے ذیل میں کیا لکھا ہے یہ توجہ کریں، فَرِسَالَتُهُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ أَنبِيَائِهِ، ان کی رسالت یہ ہے کہ تمام انبیاء کے پاس کیا لے کے آتے ہیں؟ پیغام جناب جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ اس لیے وہ فارابی کا جو قول تھا کہ ایک ہے روح نبی اور دوسری کیا تھی؟ روح قدسی۔ روح قدسی بیداری میں بھی ملاقات کرتی ہے اور روح نبی وہ خواب میں ملاقات کرتی ہے۔ تو یہاں پہ فَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ أُمَّتُهُ، جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ کس کی امت ہیں؟ کس کی امت ہیں؟ جتنے بھی جناب جبریل کی امت ہیں، کیونکہ پیغام ہی ان کے پاس جناب جبریل لے کے آ رہے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَكَرَمُهُ عَلَى رَبِّهِ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْرَفِ عِبَادِهِ، ان کی کرامت اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں، اللہ نے اپنے سب سے بلند ترین بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ کسے قرار دیا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام کو۔ وَهُمُ الْأَنْبِيَاء، یہ اشرف ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام ہیں۔ وَقُوَّتُهُ، اب ان کی قوت دیکھیں، أَنَّهُ رَفَعَ مَدَائِنَ قَوْمِ لُوط إِلَى السَّمَاءِ وَقَلَّبَهَا، کہ پوری قوم لوط یعنی مدائن میں ہوتی تھی، اس کو اٹھایا اور آسمان کی پر لے کے اور ادھر الٹ پلٹ کر دیا، سارے کو اٹھا کے اور پھر نیچے لا کے پھینکا۔ وَمَكَانَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ ان کی طاقت اور قدرت ہے جناب جبریل علیہ السلام کی، اور ان کی مکان اور منزلت اللہ کے نزدیک کیا ان جعلہ ثانی نفسی فی قولی تعالی، کہ یہ اوپر فرمان الہی گزر چکا ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ جناب جبریل کا تذکرہ کیا۔ وَقُونُهُ مُطَاعًا، اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے، انہ امام الملائکہ ومقتداہم، تمام ملائکہ کی امام کون ہے؟ جناب جبریل، اور انہی کی اقتداء سارے ملائکہ کرتے ہیں۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ أَمِينًا فَهُوَ قَوْلُهُ، اور امین ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ روح امین آپ کے قلب کے اوپر اس کو لے کے آیا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ خطرات سے آگاہ کرنے والے یا انذار کرنے والے ہوں۔ وَمِن جُمْلَةِ أَكَابِرِ الْمَلَائِكَةِ إِسْرَافِيلُ وَإِزْرَائِيلُ، یہ تو جناب جبریل اور جناب میکائیل کا تذکرہ تھا۔ ہمارے پاس اکابر دیگر ملائکہ کون ہیں؟ اسرافیل و عزرائیل، اور ان کا وجود بھی روایات سے ثابت ہے، آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ ملک الموت کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے آگے کہتے ہیں وَثَبَتَ بِالْخَبَرِ، خبر سے یہ ثابت ہوتا ہے ان عزرائیل ہوا ملک الموت، یعنی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے
اسرائیل علیہ السلام ہی ملک الموت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کہ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے۔ وفات اور موت جو ہے اس کے اپنے لغوی معنی میں فرق ہے، ایک نہیں ہے وفات اور موت۔ ادھر ہے ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے، وہ الذی وکل بکم کہ جسے تمہارے اوپر اللہ نے موکل قرار دیا ہے، تمہارے اوپر وکیل بنا کے بٹھایا ہوا ہے، وہ ہر ٹائم نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی انشاءاللہ یہ روایات آ کے کھولیں گی ملک الموت کیسے ہیں اور کس طرح ان کے قبضے میں ہیں سارے کے سارے۔ وَإِلَّا آپ کبھی غور کریں اس وقت دنیا میں ایک سیکنڈ میں کتنے افراد مر رہے ہیں، کتنے افراد مر رہے ہیں۔ تو یہ ملک الموت کی قدرت کا اس سے اندازہ لگائیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں، جیسے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ تم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تو روح وہ قبض کر لیتا ہے لیکن ماں کی روح نہیں قبض کرتا۔ اب وہ کس طرح سے بچے کے پیٹ کے اندر سے روح کو کھینچ کے لے آیا، نہ اس کا پیٹ چیرا گیا ماں کا اور نہ کوئی اور اس کے واقعہ سرزد ہوا، وہ بچہ تو مر گیا، ماں زندہ ہے۔ تو یہ کس طرح سے اس نے، یعنی ارواح ان کے ہاتھ میں ہے اور وہاں تک ان کی رسائی ہے ملک الموت کی۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، جب کسی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو وفات ہمارے رسول دیتے ہیں۔ یعنی یہ ملک الموت آ کے اللہ نے رسول، ادھر جمع کا صیغہ ہے، ادھر ملک الموت مفرد تھا۔ مفسرین اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، ادھر تفصیل نہیں ہے اس کی، اور صرف یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک نہیں رکھا، ملائکہ بٹھائے ہوئے ہیں موت قبض کرنے کے لیے۔ ملائکہ بٹھائے ہوئے اس لیے موت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ٹینشن لینا لے، غافل ہو جائے، متوجہ رہے۔ توجہ کا ایک ہی فلسفہ موت کا بیان کیا گیا ہے، اگر وہ فلسفہ پورا نہ ہو تو اس کی یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے غم اٹھانے کے۔ صحیح، موت کے یاد کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ تم آخرت کو آباد کرو۔ اگر کوئی آخرت کو آباد ہی نہ کرے اور موت موت لگا رہے تو یہ تو اپنے آپ کو اذیت دینے والی بات ہے، یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے۔ دینی حکم ہے کہ آخرت تم آباد کر رہے ہو اس کے ذریعے سے، جیسے یورپ میں جو ہیں زیادہ کھانے والے لوگ، ان کے اوپر تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ اکثر ایسے افراد ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، انہیں ڈر لاحق ہے کہ کل مر جائیں گے، تو ٹینشن کی وجہ سے وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو وہ ٹینشن جو ہے، کیونکہ انسان ٹینشن میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی تنہائیوں میں بیٹھ جائے گا، کوئی مثلا کچھ کانوں پہ لگا کے سنتا رہے گا، اور کوئی مثلا خیالوں کی دنیا میں کھو جائے گا، کوئی یا غصے سے چکر لگاتا رہے گا، مختلف طرح کے انداز ہیں۔ تو بعض ہیں جو ٹینشن میں کھاتے رہتے ہیں پھر چیزیں، تو یہ ہے کہ ٹینشن لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِ مَلَائِكَةٍ مُوَكِّلِينَ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ روحوں کے قبض کرنے کے اوپر اللہ نے موکلین کو بٹھایا ہے۔ قبض اور بسط دو اصطلاحات ہیں، یہ اردو دان طبقے کو بڑی اچھی طرح سے آتی ہیں کیونکہ قبض ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو قبض بسط کے مقابلے میں ہے، تو اسی لیے اس کا نام قبض رکھا ہوا ہے، بیماری کے طور پہ نا، کہ بالکل ہی تنگ ہو جاتا ہے انسان اندر سے۔ تو قبض اور بسط ہے کہ روح کو پکڑ کے، یعنی یہ دنیا اس کے لیے سمٹ جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہی ہے، درد ہی ہے، یا اس کی زندگی تلخ ہی ہے، ایسا نہیں ہے، قبض کا۔ اس لیے آپ نے یہ اس کلمے پہ غور کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ موت دیتے ہیں، یہ کلمہ ہے وفات دیتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں گے اپنے مقام پہ۔ پھر آگے ایک اور جگہ پہ تذکرہ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ آپ نے، اگر آپ دیکھیں اس وقت کہ جب یہ کافر لوگوں کو ملائکہ وفات دیتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو یہ فرشتے آتے ہیں ان کے چہروں پہ اوپر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پہ زور زور سے مارتے ہیں۔ یعنی اگر حجاب ہٹا دیے جائیں اور یہ منظر سامنے لایا جائے، فرشتے روحوں کو کیسے قبض کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نے تو بھی اشارہ کیا، مومن کے لیے روایات نے اشارہ کیا ہے۔ کافروں کی روح اللہ کیسے قبض کرتا ہے
ان کے چہروں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں خوب شدید ترین یہ فرشتے آ کے، اور ان کی پشتوں پہ زور زور سے مارتے ہیں، اور اس طرح سے روح کو قبض کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی روایات میں ہے، یہ صاحب سور ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے پاس سورہ زمر آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین پہ ہے وہ منہ کے بل جا کے گر جائے گا۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو منہ کے بل جا کے گریں گے، کوئی بچ جائے گا یا نہیں، الا شاء اللہ، سوائے اللہ کی مشیت جس کو شامل حال ہوگی وہ نہیں گرے گا۔ اس لیے مشیت الہی سے تعلق قائم کریں۔ ہمارے پاس چوتھے ہیں 9 آتی ہیں، انشاءاللہ تعالی اسے ہم کل پڑھیں گے، اور بقیہ ہمارے پاس 8 انواع بنتی تھی، ہم نے ان 8 میں سے 3 کا تذکرہ پڑھ لیا۔ ایک ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، قرآن کی ایک اور آیت میں بھی ہے، دوسرا ہے جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور تیسرے ہیں اکابر ملائکہ۔ یہ 3 ہم نے پڑھ لی۔ انشاءاللہ بقیہ اصناف جو قرآن نے ذکر کی ہیں ملائکہ کی، وہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔